السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، چونکہ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پاک اور صاف ہو کر غسل کر کے جلد سے جلد مسجد میں پہنچ جایا کرے، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ لیکن جمعہ میں خطبہ سے پہلے نصیحت کے لیے تقریر کی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں سنت وغیرہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ چند لوگ ایسے ہیں جو تقریر پر اعتراض کرتے ہیں کہ لوگ سنت پڑھتے ہیں، تقریر ہونے سے سنت میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ خطیب نے کئی بار بتلایا کہ تقریر سے پہلے سنت ادا کر لیا کرے اور جلد آنے کی کوشش کیا کرے، لیکن کچھ لوگ تقریر کے وقت آتے ہیں اور نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خطیب کیا کرے؟ تقریر نہیں ہوتی ہے تو پہلے آنے والے کو تکلیف ہوتی ہے اور نماز کے بعد لوگ چلتے ہیں، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ حضرات محترم، حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ، میرے پیر و مرشد، سنیت کی پہچان، حضور تاج الشریعہ علامہ مفتی اختر رضا خان اظہری میاں کی بارگاہ میں جمعہ کے متعلق ایک سوال آیا تھا۔ اس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ ایک امام صاحب ہیں، اگر مسجد میں جمعہ کے روز آتے ہیں اور تقریر وغیرہ کرنے لگتے ہیں، لیکن انہوں نے اس سے پہلے اپنی تقریر میں کہہ بھی رکھا ہے لوگوں سے کہ جلدی سے جلد مسجد میں آ جایا کرے، لیکن اس کے باوجود بھی قوم کے جو لوگ ہیں، جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، وہ لوگ دوران تقریر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی تو فجر کی قضا پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی سنت وغیرہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اور اس صورت میں کچھ صاحب ایسے بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میاں آپ نیت کیوں باندھ رہے ہیں؟ مولانا صاحب تقریر کر رہے ہیں، پہلے آپ تقریر سنیے پھر نماز پڑھیے گا۔ حضرات محترم، اسی کشمکش میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کا سوال حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تھا، اس کو بغور سماعت فرمائیں کہ اس میں ہونا کیا چاہیے۔ حضرات محترم، یہ ہماری ہی کمی ہے کہ ہم ثواب سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جو مسجد میں سب سے پہلے جاتا ہے، اذان سے پہلے جاتا ہے، اس کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، اور جو اذان کے وقت جاتا ہے، یعنی اذان اولا جو پہلی اذان ہوتی ہے اس وقت جاتا ہے، اس کو اس سے کم درجے کا ثواب ملتا ہے۔ حتیٰ کہ جو جتنی لیٹ پہنچتا ہے، جو جتنی دیری سے پہنچتا ہے، اس کو اتنا ہی کم درجے کا ثواب ملتا جاتا ہے۔ اور آخر میں جب خطبہ ثانی کی اذان ہوتی ہے تو جو فرشتے لسٹ بنا رہے ہوتے ہیں، آنے والوں کا نام درج کر رہے ہوتے ہیں، اب وہ خطبے میں لگ جاتے ہیں اور اس رجسٹر کو جس میں نام درج کیا جاتا ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب آپ مسجد پہنچتے ہیں تو چونکہ اگر آپ کی فجر کی نماز ہو چکی ہے تو کوئی بات نہیں، اگر آپ کی نماز فجر قضا ہو گئی ہے تو آپ قضا پڑھنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد چونکہ سنت نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب یہ سنت جو جمعہ کی ہے یہ غیر موقدہ ہے، موقدہ ہے کیا ہے، اس کے بارے میں ابھی آپ کو فتاوی رضویہ کے شریف کے تعلق سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ جو ہے سنت جو نماز ہے جمعہ کی وہ موقدہ ہے کیا ہے۔ بہرحال آپ سنیے کہ آپ جب مسجد پہنچتے ہیں تو آپ اگر دیر سے پہنچتے ہیں، اس دوران پہلی والی اذان ہو چکی ہوتی ہے، اس کے بعد امام صاحب جو ہے خود تقریر کر رہے ہوتے ہیں، اس صورت میں جیسے ہی آپ مسجد پہنچتے ہیں تو اگر آپ نیت باندھنے چلتے ہیں تو نیچے صاحب بغل کے صاحب جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کی آواز آتی ہے نیت نہ باندھو، ابھی مولانا صاحب تقریر کر رہے ہیں، آپ تقریر سنو پھر نیت باندھنا۔ بعض رات ٹوک دیتے ہیں، وہ بیچارہ بیٹھ جاتا ہے اور تقریر سننے لگتا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ آتے ہیں نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی کی نہیں سنتے ہیں، اب وہ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، کیونکہ مسجد میں ساؤنڈ سروس بہت تیز ہوتی ہے، اس میں مولانا صاحب کی تقریر بھی ہوتی ہے اور ادھر نماز میں نیت بھی مدی ہوتی ہے۔ اس صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ یہ سوال حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں آیا تھا، تو اس کو فتاوی تاج الشریعہ جلد نمبر 2 کتاب العقائد صفحہ نمبر 560 میں اس کو درج کر دیا گیا، اور اس کا جواب یہ لکھا گیا ہے کہ واج کے بعد یعنی تقریر کے بعد خطبہ شروع کرنے سے پہلے اتنا وقفہ رکھیں کہ لوگ سنتیں ادا کر لے، اس کے بعد اذان دیں۔ حضرات محترم، حضور تاج الشریعہ نے اس مسئلے کو بہت پانی کے جیسے حل کر دیا۔ ماشاء اللہ، میرے پیر مرشد حضور تاج الشریعہ کی کیا شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تقریر کے بعد یعنی جو خطیب جو امام صاحب کی نماز پڑھانے آئے ہیں اگر تقریر کر رہے ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ تقریر کے بعد اذان نہ دلوائیں، یعنی دوسری جو اذان ہوتی ہے خطبہ پڑھنے والی اس کو نہ دلوائیں، بلکہ آپ تھوڑی دیر کا وقفہ دے دیں تاکہ جو ہے لوگ سنت نماز ادا کر لیا کریں، پھر اس کے بعد جو ہے نماز کے لیے خطبے کے لیے اذان دی جائے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ یہ حضور تاج الشریعہ کا فتویٰ تھا۔
اب آئیے اس کے بارے پتہ کرے کہ جمعہ کے دن نمازیں کون کون سی ہیں اور کتنی رکعت نمازیں ہیں۔ حضرات محترم اس میں ایک پوچھا گیا کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ جو بعد نماز جمعہ 4 رکعت سنت کے بعد 2 رکعت سنت اور ہے وہ موقدہ ہے کہ غیر موقدہ؟ اگر غیر موقدہ ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب عنایت فرمائیے۔ تو اس میں الجواب میں لکھا گیا جمعہ کی نماز میں سنت و نفل ملا کر کل 14 رکعتیں ہیں، جن میں سے 4 رکعت جمعہ سے پہلے سنت موقدہ ہے اور 2 رکعت نماز جمعہ یہ فرض ہے۔ اس کے بعد 4 رکعت طرفین یعنی امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اور 6 رکعت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت موقدہ ہے اور یہی قول راجح ہے۔ آخر میں 2 رکعت نفل ہے، جیسا کہ مصنف ابی شیبہ میں ہے کہ مصنف ابی شیبہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 117 رقم حدیث 5410 میں ہے۔ اور حضرات محترم میں نے ڈسکرپشن میں بہت ساری چیزیں عربی بھی لکھ دی ہیں اور کتاب کا نام بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سنت نمازوں کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 693 میں موجود ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کے 2 فرض کے بعد کی سنتوں کے تعداد میں اختلاف ہے۔ اصل مذہب میں 4 رکعت سنت موقدہ ہے اور اہود 6 رکعت ہیں۔ اور اسی معاملے میں بحر شریعت میں علامہ امجد علیہ رحمہ لکھتے ہیں بحر شریعت میں ہے کہ 4 جمعہ سے پہلے 4 بعد یعنی جمعہ کے دن جمعہ پڑھنے والے پر 14 رکعتیں ہیں اور علاوہ جمعہ کے باقی دونوں میں ہر روز 12 رکعتیں۔ افضل یہ ہے کہ جمعہ کے بعد 4 پڑھے پھر 2 کی دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ بحر شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 663 سنن و نوافل کے بیان۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ حضرات محترم حاصل کلام یہ ہے کہ غلطی جو نکلی وہ کہ جو افراد ہیں ان کی ہی غلطی نکل رہی ہے کہ وہ مسجد میں دیر سے پہنچ رہے ہیں، اور ان کی غلطی یہ ہے کہ وہ جو ہے مسجد میں دیر سے آتے ہیں اور مسجد کا نظام بگڑ رہا ہے۔ حضرات محترم مسجد کا نظام نہ بگاڑا جائے بلکہ اذان سے پہلے یا کم از کم اذان کے وقت ہی پہنچ جایا جائے، اور مسجد میں جب خطبے کی اذان ہو جایا کرے تو لوگ چلاتے ہیں، کوئی کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ اور جمعہ کے دن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ آگے کی صف میں بیٹھنے کے لیے بہت تیزی سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو پھلانگتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ حضرات محترم یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچا جائے۔ اور دیکھا یہ گیا ہے مسجد میں کہ جمعہ کی جب اذان ہوتی ہے تو بہت سارے حضرات ایسے ہوتے ہیں داخل مسجد میں سائڈ میں جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر چپلیں رکھ دیتے ہیں جس کی دھول اور گردہ مسجد کے اندر پہنچ جاتی ہے۔ حضرات محترم یہ بہت قبیح اور بیکار عمل ہے، یہ جو ہے پسندیدہ عمل نہیں ہے، یہ جو ہے بہت ہی مکروہ عمل ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرات محترم کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نماز کے بیچ میں خلا چھوڑ دیتے ہیں اور بار بار ان کو سمجھایا جاتا ہے، امام صاحب بھی سمجھاتے ہیں کہ بیچ میں خلا نہ چھوڑا کریں۔ بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو جماعت میں جب شامل ہوتے ہیں تو کچھ آگے ہو جاتے ہیں جماعت سے، کچھ ہلکا سا پیچھے ہو جاتے ہیں، بالکل برابر سے رکھا کریں اور کاندھے کو کاندھے سے ملا دیا کریں۔ یہ جو ہے طریقہ سنت ہے اور یہ سنت کے خلاف نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں حضرات محترم مسجد میں آتے ہیں اور جب مسجد سے باہر جانے لگتے ہیں تو چپل بہت کس کے پٹکتے ہیں، اس کی آواز مسجد کے اندر جاتی ہے۔ کچھ حضرات جو ہے نماز میں نیت باندھے ہوتے ہیں یا دوران نماز میں ہوتے ہیں اور اس کی آواز سے ان کو جھٹکا لگ جاتا ہے اور ہو سکتا ہے ان کی نماز فاسد ہو جاتی ہو۔ اس کا عذاب کس کے سر جائے گا یہ آپ خوب جانتے ہیں۔ اس کی نماز تو خیر فاسد نہیں ہوگی لیکن پیارے وہ ڈر جائے گا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرات محترم مسجد کا بہت ادب اور خیال رکھے۔ مسجد میں بچے بہت زیادہ شرارت کرتے ہیں اور جب خطبہ ہوتا ہے بڑے لوگ ان کو سمجھاتے ہیں، لیکن یہ بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ اس وقت جو ہے خطبہ سنا جائے۔ بچوں کا تو کام نہیں چلانا ہوتا ہے اور ناسمجھ بچوں کو مسجد میں بالکل نہ لایا جائے۔ حضرات محترم اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جمعہ کے دن جب جو ہے دری بچھائی جاتی ہے اور دری بچھانے کے بعد جو ہے اس کو جو ہے پیچھے کی جانب میں لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وضو خانے کے قریب وضو خانہ جہاں پر وضو بنایا جاتا ہے وہاں پر بہت سارے لوگ جو ہے آ کر کے اس دری پر پیر ہاتھ کو پوچھتے ہیں اور بعد میں وہی دری مسجد کے اندر بچھا دی جاتی ہے۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ آپ وضو خانے کی دری کو بالکل الگ رکھیں اور اس کو داخل مسجد میں بالکل نہ لے جائیں کیونکہ وہ گردہ اور غبار سے بھر جاتی ہے۔ اگر اس کو لے جانا ہے تو اس کو خوب صاف اور ستھرا کر دے۔ حضرات محترم اور میں آپ کو بتا دوں مسجد کے اندر جب کچھ لوگ آتے ہیں تو کچھ لوگ جمعہ کے دن ایسا بھی کام کرتے ہیں کہ اپنی جگہ پر ٹوپی رکھ دیتے ہیں یا اپنی جگہ پر شال رکھ دیتے ہیں یا
کچھ سامان ایسا رکھ دیتے ہیں یا کچھ چیز ایسی رکھ دیتے ہیں تاکہ سامنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ فلاں کی شخص کی جگہ ہے۔ مسجد میں جگہ متعین کرنا یہ ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے حضرات محترم۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، مسجد میں جو غسل خانہ ہوتا ہے وہاں پر جو لوگ وضو جب بناتے ہیں تو وضو بناتے وقت یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اتنی تیزی سے وضو بناتے ہیں، اتنی تیزی سے ٹوٹی کھول دیتے ہیں کہ اس کی چھٹی بغل والے کو پڑتی ہے۔ یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے حضرات محترم۔ اس کے علاوہ میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ جب مسجد میں چندہ مانگا جاتا ہے تو جس وقت دعا مانگی جاتی ہے اس وقت چندہ مانگا جاتا ہے۔ یہ بالکل جو ہے شریعت کے خلاف ہے، یہ بالکل سنت کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے جو ہے چندہ وغیرہ مانگ لیا کریں، اس کے بعد دعا شروع کیا کریں، اور اگر دعا شروع ہو جایا کرے، امام صاحب اگر دعا شروع کرا دیا کریں تو جو لوگ چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں بیٹھ جایا کریں۔ اس سے ذہن بھٹکتا ہے، اس سے انسان کا دل نہیں لگتا ہے۔ وہ مسجد میں عبادت کرنے کے لیے آیا ہے، وہ دعا مانگ رہا ہے، وہ اپنے رب کی جانی مخاطب ہے، اور تم بیچ میں خلل پیدا کر رہے ہو، یہ خلاف سنت عمل ہے حضرات محترم۔ یہ چند باتیں ہیں، اگر آپ روزانہ اس کو سیکھیں گے اور اپنے امام صاحب سے ان سب باتوں کو بتائیں گے تو ضرور مسجد کے اندر جو یہ خرابیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ خرابیاں کیسے پیدا ہو گئی ہیں، یہ بد مذہبوں کی مسجد سے ہو گئی ہیں، کیونکہ ان کو سنت سے کوئی دینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ وہ تو فیشنیبل والی جماعتیں ہیں، وہ تو بد مذہب والی جماعتیں ہیں، وہ تو تبلیغی جماعت ہے، وہ تو وہابیوں کی جماعت ہے، وہ ایسی جماعتیں ہیں جن کے اندر سنت سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، اور وہ تو بغیر ٹوپیاں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں ٹوپی سے میں کوئی مطلب ہی نہیں ہے، نماز یوں ہی پڑھ لیتے ہیں۔ کوئی ٹانگ چیر کے نماز پڑھتا ہے، کوئی کسی طریقے سے نمازیں پڑھتا ہے، کوئی ہاف آستین میں نمازیں پڑھ رہا ہے، اور کوئی جو ہے گھٹنے کے نیچے یعنی پنیاں دکھ رہی ہیں اس طریقے کے پیجامے، آدھے پیجاموں کو پہن کر نمازیں پڑھتے ہیں حضرات محترم۔ کوئی جو ہے ٹی شرٹ پہن کر نمازیں پڑھتے ہیں ہاف آستین کی حضرات محترم۔ یہ جو ہے فیشنیبل جماعت ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ہم حنفی مسلک کے ہیں، ہم سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے مذہب میں، ہمارے اسلام میں، ہمارے مذہب میں ہم کو یہ سکھایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ تو حضرات محترم، اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو جنت میں جانے کے لیے اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا، ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہوگا، صحابہ کرام کے راستے پر چلنا ہوگا، انہوں نے کیسے کیسے نمازیں پڑھی ہیں اور کس طرح سے مسجدوں میں ادب بجا لائے ہیں، ہمیں ان کو سیکھنا ہوگا۔ اور مسجد کے اندر بہت سارے لوگ نماز کی حالت میں انگلیاں چٹکاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ بعض اوقات نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، اور حضرات محترم میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ انگلی چٹکانا یہ بھی بالکل جو ہے ناپسندیدہ ہے، اور مسجد کے اندر انگلی نہیں چٹکانا چاہیے حضرات محترم۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بالکل چھوٹے چھوٹے ناسمجھ بچوں کو سب کے آگے کھڑا کر دیتے ہیں، جن کو عقل نہیں ہوتی ہے، جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے سب لوگ نیت باندھ لیتے ہیں، وہی چھوٹے چھوٹے بچے کارستانی کرتے ہیں۔ ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو بالکل ناسمجھ ہیں ان کو پیچھے کر دیا جائے، اور ان بچوں کو جو عقل رکھتے ہیں اور اچھے سے نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کی عمر اگرچہ کم ہے ان کو بالکل ہرگز نہ اٹھایا جائے، کیونکہ یہ ظلم میں آتا ہے حضرات محترم۔ یہ چند مسائل ہیں، آپ ان کو سیکھیے۔